تو خدا کا خوف کرو، حکمران نہیں مرتے، پیدا ہوتے ہی انسان مرنا شروع کر دیتے، لیکن وہ ہر بندہ ہی مجھے لگ رہا ہے پرتھوی راج چوہان، آپ پانی روک کے دیکھو کسی کا، یا آپ نہیں یا گاہک نہیں یا دونوں ہی۔ السلام علیکم ویورز۔ چینی وزیر خارجہ نے ہمارے ساکا صاحب کے ساتھ ٹیلی فون پہ، اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چین پہلگام واقعے کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ قریب سے دیکھنے کا ایک مطلب ہے، اب ایک طرف پاکستان نے کہا ہے کہ بھی بالکل غیر جانبدارانہ انڈیپینڈنٹلی مل کے ایک تحقیقاتی کمیشن بنا لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ اس طرف نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چور کی داڑھی میں وہ اتفاق ہے، وہ تو داڑھی واڑی نہیں رکھتے، مودی صاحب کی داڑھی ہے، اس میں تنکا والی بات ابھی کر لو۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے پر چین تیز اور منصفانہ تحقیقات کی وکالت کرتا ہے۔ یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اگر میرا اور آپ کے درمیان کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی غلط فہمی ہے، تو اگر میں آپ کو یا آپ مجھے آفر کرتے ہوں کہ یار مل جل کے بیٹھ کے انٹیروگیٹ کریں گے، یا تم مجھے غلط ثابت کر دو یا میں تمہیں کر دوں، بات آگے چلے۔ ہندوستان اس سے ظاہر ہے پانی کا تنازع انڈیا یا پاکستان دونوں کے بنیادی مفادات کو پورا نہیں کرتا، اور نہ ہی اس سے علاقائی امن اور استحکام کو فائدہ ہوگا۔ دیکھو بات سنو، ایک سیدھی سی بات ہے کامن سینس کی، دو تین باتیں میں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انڈین میڈیا دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے وہاں دیکھو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، غلط ہو سکتا ہے، کہ جو صحافی ہوتا ہے یا جو ایک میڈیا پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ انٹلیکچولی ذرا بہتر ہوتا ہے، اس نے زیادہ پڑھا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو سچی بات ہے انڈین چینلز پہ اپنے دوستوں کو دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے وہ وحشت اور جنون میں مبتلا ہے۔ یہ غلط ہے، دونوں طرف مجھے اتنا ہی کسی معصوم بچے کی موت کا جتنا دکھ مجھے پاکستان میں ہوگا، اتنا ہی مجھے انڈیا کے کسی معصوم بچے کی، عورت کی، کسی بیوہ کی، کسی غریب جو کرال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی پاورٹی لائن پہ کروڑوں کے حساب سے ہیں، وہاں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو، حکمران نہیں مرتے۔ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لو، کتنے ملکوں کے سربراہ مرے ہیں۔ ہٹلر نے خودکشی کی چونکہ اس نے بہت بڑا جوا کھیلا تھا، وہ اس میں ہار گیا، وہ ایک آنریبل آدمی تھا، اس نے اپنی اور ایوا براؤن جو اس کی محبوبہ تھی یا بیوی تھی جو بھی تھی۔ باقی کون؟ پرانے زمانے کی جنگوں میں سلاطین بھی مر جاتے تھے، شہزادے، آج کل تو نہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں مجھے بتائیں کتنے سربراہان مرے۔ تو خدا کا خوف کرو۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں نارملی میں کیا آپ کو کے ساتھ شیئر کروں گا، آئی کیپ ٹیلنگ مائی وائف کہ یار اتنے بجے تک if I don't get up تو مجھے چیک کر لیا کرو، ایج کی وجہ سے۔ تو خوف شوف نہیں ہمارے اندر ویسے بھی نہیں۔ میں انٹلیکچولی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موت پیدا ہوتے ہی انسان مرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تم اس طرح اگر کروڑوں لوگوں کو مروانا چاہ رہے ہو اور یہ خطہ پورے کا پورا برباد ہوگا، یہاں اشروں تک گھاس نہیں اگے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، انڈین جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو بڑے پرجوش، سارے ان میں سے پرتھوی راج چوہان بنے ہوئے ہیں۔ تم انٹلیکچوئلز ہو، تمہیں انسانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حکومتوں کو چھوڑو، حکمرانوں کو چھوڑو، ان کی دنیا اور ہوتی ہے سوچنا، لیکن وہ ہر بندہ ہی مجھے لگ رہا ہے پرتھوی راج چوہان، شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی تھی ترائن کی پہلی جنگ میں، پرتھوی راج چوہان بہت دلیر آدمی تھا، دوسری میں اس کا نام و نشان مٹا دیا شہاب الدین غوری نے۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ وہ زمانے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ہتھیار بھی وہ نہیں ہے۔
اور میں بار 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 کہہ رہا ہوں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ایٹم بامبس گرے وہ کھلونے تھے. اب پتہ نہیں، خدا کی پناہ میں تو کنسیو ہی نہیں کر سکتا، میں تو ویژولائز ہی نہیں کر سکتا اس تباہی کا جو اس خطے کا مقدر. اور پوری دنیا سٹیک ہولڈر ہے اس میں. پاکستان کی اکانومی تو جتنا پاکستان ہے اتنی سی ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے. انڈیا کی اکانومی ٹھیک ہے، تگڑی ہے، بہتر ہے، لیکن اس کے بعد کیڑی اکانومی تے کیڑا بندہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مودی یار پھرے. بس انڈین میڈیا کے لوگوں کو ان ٹرمز آف اپنے ہم وطنوں کی ٹرمز میں، اپنے عوام کے حوالے سے، اپنی دھرتی کے حوالے سے میں تو نہیں چاہتا. خدا کی قسم ایک کوئی معصوم عام آدمی وہی مرتے ہیں بیسیکلی. تو اس لیے یہ چین تیز اور منصفانہ تحقیقات کی وکالت کرتا ہے، اور پانی کا تنازع یا پاکستان یہ ممکن ہے. آپ پانی روک کے دیکھو کسی کا، یہ تو بھائی نیوکلیئر پاور ہے، خالہ جی کا باڑا ہے، وہاں تو بالکل برابر ہے کام. نہ آبادی تو نہیں آپ کا وہ فورن ایکسچینج کا ریزرو تو نہ آپ کا فلانا تو نہ ٹمکانا. نہ when it comes to an atom bomb. اور میں نے کہا نا یہ وہ جاپان میں یوز ہونے والے تو کھلونے تھے. اس کی تباہی کا ذرا سوچ لو، جتنا سائز جس کا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا. اچھا میں درد دل سے ہی بات کرتا ہوں. میں نے اب 1-2 دن سے میں انڈین چینلز میں دیکھتا ہوں، پہلے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ ہی جنگجو بنا ہوا ہے. پرتھوی راج چوہان بھائی کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ ترائن کی دوسری جنگ ذہن میں رکھو. اچھا تو یہ ساکڈار وغیرہ جو بھی ہیں، چین کو امید ہے کہ دونوں فریق تحمل کا مظاہرہ کریں گے. چائنیز وزڈم تو مشہور ہے، لیکن یہ خطہ بددعایا ہوا ہے کہ یاد رکھیں. خاص طور پہ میں نے اپنے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے یہ خطہ بددعایا ہوا اور بدنصیب لگتا ہے. کیوں؟ ہم صدیوں اکٹھے رہے، اکٹھے رہنا نہیں آیا. پھر پاکستان بنا، علیحدگی ہوگی، پارٹیشن ہوئی، یہ علیحدہ بھی رہنا نہیں آ رہا. وہ بھائی کلیکٹیولی میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں. میں انسان کی ٹرمز میں، انسانوں کی ٹرمز میں دیکھنے اور سوچنے والا آدمی. تباہی، بربادی، خانہ خرابی میں کیا پرابلم ہے؟ اور جو پریولیج طبقات ہیں اور جو بھی کھاتے پیتے گھرانے، ان کے پاس ویزاز ہوتے ہیں، وہ تیاری کچھ بھی نہیں، ٹکٹ لینی ہے باہر بھی ان کے کوئی معاملہ. تو خدا کا واسطہ اس خطے کے عوام کا سوچو. تو اتنا جوش، جذبہ، فلانا ٹمکانا، یہ نہ مجھے ہاں اس طرح کا رویہ پسند آتا ہے اپنے ہاں. آپ کے ہاں تو انتہائی ہو گئی ہے یار. کوئی ذمہ داری کا انسان، ایک بچہ 2 4 10 8 10 12 سال کا، میں اس سے پوچھوں گا، اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، مسلمان تھا، پتہ نہیں یار واٹ کائنڈ آف انٹلیکچوئلز دے آر. نہیں، اور ٹرمز میں سوچنا چاہیے. باقی مرضی ہے، پھر جو مرضی خودکشی سے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. کرنی ہے تو 100 بسم اللہ. قطعاً نہیں، ایسا نہیں. بلکہ میں تو اپنے ہاں کیمپین چلاؤں گا اگر یہ سلسلہ بڑھتا ہے کہ ٹنٹا مکاؤ، یا آپ نہیں یا گاہک نہیں، یا دونوں ہی فارغ. کیا بات ہے یار، میچور لوگ ہیں، گرون اپ لوگ ہیں. آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، حکومت پاکستان دعوت دے رہی ہے کہ بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات یہ وہ مل جل کے انسانوں والا کام. اچھا